اس وقت کی بات ہے جب ہم لوگوں نے جدہ سے اپنا گھر شفٹ کر کے مال آف عربیہ کے پاس لیا۔ وہ ہمارا گھر چھوٹا تھا تو ہم نے خواہش کی کہ گھر تھوڑا بڑا لینا ہے اس دفعہ۔ ہم اس گھر میں شفٹ ہونے کے چند دن بعد ہی ہمیں وہاں دوسری چیزوں کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا، جیسے کہ دروازے خود ہی زور زور سے کھٹکنے لگتے اور کسی کی باتیں کرنے کی، چلنے پھرنے کی آوازیں محسوس ہوتی۔ اس کے علاوہ چھوٹی بہن سائرہ جو صرف 3 سال کی تھی، وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی تھی جیسے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ ہمیں یہ چیزیں بہت عجیب لگتیں۔ ایک دن صبح 6 بجے کا وقت تھا جب میں صبح سو کر اٹھا۔ میں کروٹ لے کر سو رہا تھا اور میرے سامنے چاچو سیدھے سو رہے تھے۔ جب میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو چاچو کے پیٹ پر کوئی عورت بیٹھی تھی جس کے بال کمر تک لمبے تھے اور جس نے ایک سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ چاچو کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ میں نے مسلسل 2 سیکنڈ اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 3-4 سیکنڈ کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ میں بھاگ کر ماما کے پاس گیا اور انہیں یہ سارا واقعہ بتایا۔ ہم نے بابا سے ضد کی کہ ہم نے اس گھر میں اب نہیں رہنا۔ بابا نے اپنے ایک مفتی دوست سے مشورہ کیا۔ ان کے وہ دوست گھر آئے۔ انہوں نے ایک کمرے میں تقریباً آدھا گھنٹہ اکیلے گزارا اور ہمیں بتایا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی جن خاتون رہتی ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بتایا کہ وہ نیک خاتون ہیں اور آج کل ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور انہیں تم لوگوں سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں نے گھر تبدیل کیا تو وہ تم لوگوں کے ساتھ جانے کی خواہش رکھتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھوٹی بہن سائرہ کو شرارت کرنے پر نہ مارا کریں۔ اس کے علاوہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں ہماری فائنینشلی کنڈیشن تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ چاچو کے حالات بھی پہلے کوئی خاص اچھے نہیں تھے، لیکن اب ان کے حالات میں بھی کافی زیادہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ شاید بھی یہ سب کچھ اس نیک جن خاتون کے دعاؤں کی وجہ سے ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرتی ہوں اور ہمارے رزق میں کشادگی چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت نیک خاتون ہیں، جیسا کہ ہمیں ان مفتی صاحب نے بتایا، اور وہ ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں کرتی ہیں۔